My ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray, if we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. أما بعد، قابل قدر اساتذہ کرام، پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، چاہے تو وہ بھٹک جائے اور صراط ضلالت پر چل پڑے، اور چاہے وہ ہدایت پالے اور صراط مستقیم پر چل پڑے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جب انسان خدائے تعالیٰ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو وہ اس کی طرف 100 قدم چلتے ہیں اور اس کا راستہ آسان سے آسان تر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ مگر اس کے لیے بھی پہلا قدم انسان کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا: تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو، try to understand religion۔ علوم اسلامیہ میں داخلہ حاصل کرنے والے تمام طلباء و طالبات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نہ جانے آپ لوگوں میں سے کتنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا، اور کتنوں کے لیے دین کو آسان فرما دیا، اور کتنوں کو اپنے دوستوں میں شمار کر لیا۔ ادھر موجود افراد میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ علوم اسلامیہ محض پڑھائی نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ خدائے تعالیٰ جب بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو انسان کو علم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ علم ایک کاتب ہے جو قوموں کی تقدیریں لکھتا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں کو عزت کے تاج پہنائے اور بے شمار قوموں کے تختے الٹ کر ان کے سروں کے تاج اچھال دیے۔ جس قوم نے علم کو پکڑا وہ قوم تب کامیاب ہوئی، کیونکہ علم وہ نور ہے کہ جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی پکڑتے ہیں۔ ہم علوم اسلامیہ میں کس لیے آئے ہیں؟ آخر حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ حصول علم کا مقصد صرف اور صرف خدائے تعالیٰ کو جاننا ہے اور ان کے قریب ہونا ہے۔ انفاع علم یعنی عرفان ذات اور تعریف نازنی ہے مقصود داستہ۔ جو علم خدا کے علاوہ کسی اور سمت میں لے جاتا ہو، حقیقت میں وہ علم نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ جو بھی حقیقی علم ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کے بارے میں بتانے سے پہلے کبھی بھی اختتام پذیر نہیں ہوتا۔ جس چیز میں بھی خدا کے علاوہ کسی اور کی طلب موجود ہو وہ مردود ہے، خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے نمازیوں کی خرابی کا ذکر قرآن میں مذکور ہے۔ تو آج اگر ہمارا مقصد صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنا ہے یا دنیا کے لیے علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں صرف علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف دیکھ لینا چاہیے:
جو ہمارے کالج کے پراسپیکٹس پر لکھا ہوا ہے، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ نئے طلباء کو یہ علوم اسلامیہ پروگرام کی افادیت بتاتا چلوں۔ ممکن ہے کہ آپ لوگ یہی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کا رخ کرتے یا کسی اور پروگرام میں داخلہ لیتے، اس صورت میں آپ کو یہ تمام علوم تو حاصل ہو جاتے، مگر ممکن تھا کہ آپ کافی نفع بخش چیزوں سے محروم رہ جاتے۔ اگرچہ مدرسوں میں دوسرے پروگرامز میں پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، مگر ادھر اسائنمنٹس نہیں دی جاتی، یعنی جو آپ نے پڑھا اسے یاد کیا لیکن تحقیق کرنے کا موقع ہاتھ نہ آیا۔ مدرسوں میں دوسرے پروگرامز میں پریزنٹیشنز نہیں کروائی جاتی، اور پریزنٹیشنز کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ معلومات کو منظم طریقے سے اور مختصر دورانیے میں پیش کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے بلا جھجک و خوف بولنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ آج کل ہر فرقے کا اپنا مدرسہ ہے جو صرف اور صرف اسی مسلک کی ترجمانی کرتا ہے، جبکہ بی ایس پروگرام میں تبلیغ و تدریس کے کام سے کبھی مختلف سوچ اور نظریات کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ اس تجربے میں انسان صبر کرنا بھی سیکھتا ہے، اپنے نظریات کے برعکس سننا بھی سیکھتا ہے، اور دوسرے نظریات کو اپنے ذہن میں جگہ دینا بھی سیکھتا ہے۔ اس دوران بے شمار ایسے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئے ہوں اور نہ ہی اس سے کبھی ان پر تحقیق کرنے کے متعلق سوچا ہو۔ ہر طرح کی سوچ کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ یقیناً ایک سوچ کو سامنے رکھ کر نتیجہ اخذ کرنے سے بہتر نتیجہ ہوگا۔ چونکہ بی ایس پروگرام ہر طرح کی سوچ کے سوچ سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اس میں اختلافی مسائل بھی آتے ہیں اور اس میں بحثیں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں بحثوں کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور جتنا زیادہ بحثوں کا موقع ملتا ہے اتنا ہی علم میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ بحث مفید ہو اور بحث برائے بحث نہ ہو، وگرنہ یہی خوبی خامی میں تبدیل ہوتے وقت نہیں دیتی۔ پاکستان میں علوم اسلامیہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں اکثر وہ لوگ مجبوراً داخلہ لیتے ہیں جو کہیں داخلہ نہیں لے پاتے۔ اس مضمون کی طرف رجحان نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اکثر سننے میں ملتا ہے اس مضمون اسکوپ نہیں، اس مضمون کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے تمام بچوں کو جو مجبوراً اس مضمون میں آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابھی اپنے ذہن کو بدل لیں اور جان لیں کہ جتنی معلومات اس مضمون میں ہے دنیا کے کسی مضمون میں نہیں، کیونکہ اس مضمون کا تعلق مذہب سے ہے، اور مذہب انسان کے تمام شعبہ زندگی پر غالب ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں ابتدا سے قوت کا درس دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ حد سے زیادہ اعتماد کر لیا جائے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جائے جس کے سبب آپ کی قیمتی چیزیں بآسانی چوری ہو سکیں۔ اولاً تو غیر ضروری چیزوں کو کالج لایا ہی نہ جائے، کالج کے اصول و ضوابط کی پابندی کی جائے، یونیفارم میں آیا جائے، اور جو چیز یونیفارم کا حصہ نہیں اسے گھر ہی رکھ کے آیا جائے۔ آپ کی اور آپ کی چیزوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی شخص یا کوئی این جی او آپ کی چیزوں کے تحفظ کا ضامن نہیں، اگرچہ سننے میں آپ کو اس کے برعکس ہی کیوں نہ نظر آتا ہو۔ اگر ان تمام ہدایات کے باوجود آپ کو کسی پریشانی کا سامنا پڑے تو اپنے اساتذہ اور سینئر طلباء سے رابطہ کریں۔ آخر میں قابل صد احترام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی بدولت ہمیں وہ کچھ جاننے کو ملا جو شاید ہمیں کتابوں میں نہ ملتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان اساتذہ کے فیض سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں اور وہ چیزیں جانتے رہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اساتذہ سے بے وجہ سوال یا ایسے سوال کہ جن کا جواب ہمیں آتا ہو نہ کریں، بھلا قطرے کی کیا مجال کہ وہ سمندر کا حساب دے سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اساتذہ قادر علم کی روشنی بانٹتے رہیں
تاکہ PS کے بعد بھی ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں. یا رب بقائے عمر و باشد 1000 سال لیکن بھائی حساب قبض نسمت و جمال. سالے 1000 ماہ و ماہ 1000 یوم یوم 1000 ساعت و ساعت 1000 سال. آپ سب کی خوش قسمتی. بہرحال اس خوش قسمتی کو دوام دینے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا ہوگی، اور وہ کوشش یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو حقیقی کامیابی ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. حقیقی کامیابی یقیناً اللہ کے دین پر عمل کرنے پر ہے. تو جو شخص دین اسلام پر عمل کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، یقیناً اس کے لیے اللہ نے کامیابی رکھی. اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے نام سے ظاہر کیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر نیکی کرتا ہے اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کامیابی. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا اسلامیات کا انتخاب ہے وہ بہت اچھا ہے. اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے انشاءاللہ. تو جہاں تک آج کے پروگرام کی بات ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوئی. اس میں تہذیب نے یقیناً اس کا حق ادا کیا ہے کہ بڑے ہی اچھے تلفظ کے ساتھ اور خوش لہانی کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھا ہے. اللہ اس کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے لیے آئندہ کی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین. پھر اس کے بعد حمد پڑھی گئی. اس میں ام البنین نے بڑے ترنم کے ساتھ حمد پڑھی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے. تو یقیناً یہ بھی بہت ہی اچھا عمل ہے کہ اللہ کا ذکر. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کامیابی جو ہے وہ اپنے ذکر میں رکھی، بلکہ اپنے ذکر کو بہت بڑی عبادت کہا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت. اور پھر جو حصہ میں نے قرآن مجید کا پڑھا تھا قد افلح من تزکیٰ، اس میں بھی کامیابی کا جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اپنے رب کے ناموں کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا. تو نماز بھی اصل میں اللہ کا ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تمہارا اللہ کا ذکر بھی اس میں کیا گیا، اس کی تعریف ہوئی اور وہ بھی بڑے اچھے انداز سے. پھر اس کے بعد کلام اقبال کی یہ نعت کی باری تھی. تو نعت میں بھی ابراہیم نے بڑا اچھا جو ہے وہ تلفظ رکھا اور نعت جو ہے وہ ہمیں سنائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بھی بڑا پسند تھا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر آپ فرمائش کیا کرتے تھے کہ میری تعریف میں کچھ اشعار جو ہے وہ سنا. تو الحمدللہ اسی بات کو ہم نے آج اس محفل میں پورا کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوا اور ان کی تعریف بھی ہوئی اور یہ بھی بڑے اچھے انداز سے. پھر اس کے بعد کلام اقبال. تو کلام اقبال کے لیے ہم نے کرائے پر ایک لڑکی کو بلایا
بلایا وہ ایسے تو چھوڑ چکی ہے، لیکن صرف ایک بریانی کے ڈبے پر ہم نے اس سے جو ہے ڈبہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ آ جانا. تو اس کی جو ہے وہ شکریہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور آ کر جو ہے وہ ہمیں کلام اقبال بڑے ہی اچھے انداز سے جو ہے وہ سنایا. اس کے بعد تقریر کا جو سلسلہ تھا شاہ رخ نے بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا ہے اور اپنی رہنمائی کا بھی جو ہے وہ ظاہر کیا کہ بھئی نئے جو آنے والے طالب علم ہیں، طالبات ہیں، ان کے لیے سینئرز کی رہنمائی موجود رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس شعبے کی جو تعریف ہے وہ بھی شاہ رخ نے کی ہے. بے شک بڑی مختصر تعریف کی گئی ہے، زیادہ تعریف ہونی چاہیے تھی، کیونکہ الحمدللہ یہ شعبہ صرف اساتذہ کے ساتھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ لوگوں نے جس اچھے انداز سے اپنے آپ کو اس کالج میں رکھا ہوا ہے یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ جو نئے آنے والے طالب علم ہیں، طالبات ہیں، وہ بھی اسی طرح اپنے ماحول کو رکھیں کہ سب جو ہے وہ ہم پر بھی فخر کر سکیں انشاءاللہ. تو شاہ رخ نے تقریر میں جو ہے وہ آپ کو ویلکم بھی کیا اور آخر میں اساتذہ کے لیے جو دعا کی ہے وہ دعا اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ دنیا میں قبول نہیں ہو سکتی. تو سب سے بہتر دعا وہی ہوتی ہے جس کا بدلہ آخرت میں ہمیں ملے. تو یقیناً اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے ایک سرمایہ بنایا ہے. آخرت میں اللہ اس دعا کا بدلہ دیں گے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ناممکن دعائیں کی جائیں، ممکن دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دے، سیدھے راستے پر ہمیں جو ہے وہ گامزن رکھے اور برائیوں سے، شیطانوں سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. تو یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے اور اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد شاہ رخ نے مزاحیہ جو ہے وہ باتیں بھی سنائی ہیں. تو اچھی باتیں تھیں، لیکن زیادہ بہتر ہوتا کہ ایسی محفل ہوتی جس میں سارے جوڑے ہوتے اور وہ زیادہ جو ہے نا وہ اس سے محسوس ہوتے. لیکن بہرحال یہ جو میل اسٹوڈنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ اس میں بہت رہنمائی مل رہی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کی موجودگی میں کسی اور پر نظر نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک میسج تھا ان بوائز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس میسج کو ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں اس طرح سے اتار دے کہ یہ کسی اور کا نہ سوچے. پھر اس کے بعد ویلکم کا جواب دینے کے لیے بشرا کو بلایا. تو بشرا کے جذبات تو بہت تھے کہ ویلکم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں کیا گیا ہے، لیکن بعض وقت جذبات کا ساتھ الفاظ نہیں دیتے ہیں اور الفاظ نہیں اس کو مل رہے تھے کہ میں کس طرح ان کا شکریہ جو ہے وہ ادا کر سکوں جنہوں نے اتنی جو ہے وہ بہتر انداز سے آرگنائز کیا پروگرام اور بڑے ہی ایک عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ویلکم کیا ہے. تو اس کے جذبات کو ہم سب جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کے اور پارٹ 1 جو ہے فرسٹ سیمسٹر والے ان کے یہ جذبات اچھے ہیں اور ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم سب کی جو ہے وہ خواہش بھی رہے گی، کوشش بھی رہے گی کہ یہ ماحول اسی طرح رہے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہو اور کسی کو کوئی کمی جو ہے وہ محسوس نہ ہو. کہ کالج کے اندر بھی ان کا ماحول بالکل ایک فیملی کی طرح ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کا سلوک ہو اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ جذبات رہیں. اس سے جو ہے وہ ان جذبات میں اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت جو ہے وہ ڈال دے. تو اس کے
جو تقریر تھی ویلکم کے جواب میں، اس میں یقیناً جو ہے اس نے ان کو ایک راہ بھی دکھائی ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ ان کی رہنمائی جو ہے وہ کرتے رہیں، اور موقع پر خاص طور پر جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس اعتبار سے بھی ان کو جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائی جائیں، اسٹڈی کے اعتبار سے ان کی رہنمائی کی جائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور سینئرز کو اسی طرح اپنے جونیئر کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ بھی رکھنا ہے اور اچھی رہنمائی بھی ان کو فراہم کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ندیم صاحب آئیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے وہ بتائیں گے۔ تو میں اب جو ہے وہ یقیناً ٹائم جو ہے وہ کافی ہو رہا ہے، اور میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ اور باتیں ہوں یا ندیم صاحب کی باتیں بھی ہم سنیں، لیکن بہرحال اب ٹائم کی کمی کے باعث جو ہے وہ اس پروگرام کو اسی تک محدود رکھتے ہیں۔ اور ایک بات بس میں یہ کروں گا کہ جیسے ابھی یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، تو یہ بات یقیناً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، لیکن اس دین کی سمجھ کو اگر ہم مثبت انداز سے اپنے اوپر اس کا نفاذ کریں گے، ہم اپنی سیرت اور کردار کو سنواریں گے اور دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل بنیں گے، تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پہ اور جو ہے وہ خیر و برکت آئے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ کی اس بھلائی کو کسی طور پر قبول نہ کریں، اور قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو ہم اپنے اوپر نافذ نہ کریں، اور کوئی ایک انگلی بھی ہمارے اوپر اٹھ جائے کہ یہ دیکھو یہ اسلامیات کا ہے اور اس طرح کرتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے بھی درست نہیں ہے، ہمارے شعبے کے لیے بھی درست نہیں ہے، اور پھر ہمارے خاندان کے لیے بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح مسلم امت کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے کے خلاف بھی کوئی بات اگر کرے گا تو وہ بحیثیت اجتماعی کے پوری امت کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی امت کو، اپنے خاندان کو، اپنے شعبے کو عزت دینی ہے، اور اس عزت دینے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر میں اپنے کولیگز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور اس محفل کو جو ہے وہ رونق بخشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر جنہوں نے پروگرام آرگنائز کرنے میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا ہے، ان کا بھی شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی صلاحیتوں میں بہتری پیدا فرمائے، آپ کے لیے دنیا بھی اچھی کرے، آپ کے لیے آخرت بھی اچھی کرے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صرف دو دے سکے تانا تو میرے جذبات کو جس کا، دے سکے تانا تو میرے جذبات کو جس کا، ایسی تو کوئی عطا یاد نہیں مجھ کو، دور رہ کے بھی میں نے پوجا ہے تجھ کو، پھر نہ کہنا کہ عذاب وفا یاد نہیں مجھ کو۔ تو عزیز طلباء، آپ نے جو اہتمام کیا ہے، خاص طور پر سینئر نے ویلکم کیا ہے، جو قابل ستائش ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اتنی باتیں کی ہیں، تو اب میرے خیال میں تو اسلام کے بارے میں اتنا جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں یہ آپ کو پہلے بھی کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں کہ جتنا آپ کے پاس علم زیادہ ہے نا، آپ کو باعمل ہونا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کسی کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا اس پر بوجھ ہے، ویٹ ہے،
تو ہم پر اتنا زیادہ نہیں ہے اتنا آپ پر ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا علم جو ہے نا اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. اور آپ کا چلنا پھرنا کالج میں آنا جیسے سینئر آتے ہیں آج تک جو سینئر 7% ہے تو اسلامیات کے شعبے میں میرا خیال ایک کیس بھی ایسا سامنے نہیں آیا کہ کسی کے کردار پر کوئی نظر رکھے یا کسی کے کردار کشی کر سکے. تو رکھیں اور اس کے مطابق ہی چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. ٹائم تو آلریڈی کافی ہو چکا ہے, صرف ایک دو گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا. جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, وہ لوگ جو ایماندار ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ یقین رکھتے ہیں, فرمایا کہ ان لوگوں کا درجہ اللہ بڑھائے گا. اور دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں والذین اوتوا العلم درجات, کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم جیسے نعمت سے نوازا ہے, فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا, تو انہوں نے ارشاد فرمایا وقالا, ان دونوں نے فرمایا الحمدللہ, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, کہ جس نے اپنی اتنی زیادہ مخلوق میں سے ہم پر مومنوں میں سے ہم کو چنا اور ہم پہ اپنا فضل و کرم کیا. تو یہ علم یہ ایک لازوال دولت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کا وارث علماء کو بیان فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ عام مخلوق پر عالموں کو ایسی فضیلت ہے کہ جیسے چاند کو ستاروں پر ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام جیسے جو ہے وہ علم اسلام جو ہے وہ آپ کے مقدر میں فرمایا. تو آپ خوش قسمت ہیں. اس کو جیسے کہ سر نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے بہتر طریقے سے استعمال کریں. یہ علم ایک نعمت بھی ہے, خدا کا شکر بھی کریں اور اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. یا اللہ یا رب العالمین, یا رحمان یا رحیم, یا ربی letting my rise again, let us see daylight again, once again.